بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کے بعد ہمارا درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام پر. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک آدمی کا جنت میں اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. اس لیے عزیزان گرامی، اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں والدین کی قدر نصیب فرما اور ان کی بہترین اولاد میں شمار فرما. مرحوم والدین کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلے انہیں صدقے دل سے معاف کریں. آپ کو عجیب لگے گا مگر امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں منازل الآخرہ میں کہ کئی والدین اولاد کے حقوق پورے نہ کرنے کی وجہ سے آگ شمار ہوتے ہیں. تو ممکن ہے کہ آپ کے والدین سے آپ کے حق میں کوئی زیادتی ہو گئی ہو، کوئی حق پورا نہ فرما سکے ہوں. تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں ان سے راضی، تو بھی ان سے راضی ہو جا اور میری وجہ سے انہیں کسی مشکل میں نہ ڈالنا. اور اچھے الفاظ میں انہیں یاد کریں، ان کی نیکی کے واقعات کو بیان فرمائیں اور ان واقعات کو بیان کرنے سے گریز فرمائیں کہ جب ان سے کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی تھی. مرحوم والدین کے حقوق اپنے قریبیوں، نوکروں یا ان لوگوں سے معاف کروائیں جن پر ان سے زیادتی ہو گئی. مثلا کسی کو گالی دے دی تھی یا کسی کو مار پیٹ دیا تھا. اور مرحوم والدین کے لیے ان کے ذمہ جو واجب نمازیں تھیں، روزے، منتیں، حج، خمس، قرض وغیرہ اگر وہ ہیں تو وہ ادا کریں. ان اعمال میں یعنی عبادت کے لیے آپ کسی نیک مومن کو رقم دے کر اجارے پر بھی یہ کام کروا سکتے ہیں. مرحوم والدین کے لیے صدقہ ضرور کریں. خاص کر قبر کی پہلی رات میت کو صدقے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور صدقے سے اس کی قبر میں نور داخل ہوتا ہے. نماز وحشت قبر ضرور پڑھیں یا جب دل چاہے نوافل پڑھ کر احسال کریں یا ان کی کسی قضا نماز کی نیت کر کے کوئی نماز ادا کر دیں. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میت کسی گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوتی ہے. اچانک اس کا عذاب اس کے اوپر سے ہٹا لیا جاتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اسے جواب ملتا ہے کہ فلاں بندہ یا بندی نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوا. امام فرماتے ہیں کہ میت اتنا خوش ہوتی ہے کہ جیسے جب تمہیں تحفہ ملے تو تم خوش ہوتے ہو. قبر پر ضرور جائیں، خاص کر جمعے کے دن، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام مفات الجنان میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن مرحومین کو علم ہوتا ہے کہ کون ان کی قبر پر آیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. ہر رات دن ہو سکے تو ضرور یا ہر شب جمعہ ان کے سال کے لیے صدقہ ضرور دیں. امام صادق علیہ السلام مفات الجنان میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرحومین اپنے گھروں کے اوپر آ کر فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے گھر والوں، خدا را ہمارے لیے صدقہ دو، چاہے روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اس مقصد میں آسانی کے لیے ہم ایک ڈبہ بھی بنا سکتے ہیں جس میں روزانہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ ڈالتے رہیں اور نیت یہ ہو کہ یہ والدین کے اس سال کے لیے ہے اور کچھ دن بعد اس سے اکٹھا کر کے کسی مستحق کو دے دیں. صدقے کی یہ نیت بھی بہت اچھی ہے کہ یا اللہ اس صدقے میں سے ایک حصہ امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے، ایک حصہ میرے مرحومین کے لیے بلکہ تمام مومنات کی مرحومین کے لیے اور ایک ہم سب کی صحت و سلامتی کے لیے. قبر پر جائیں تو قبرستان والے اعمال فرمائیں. 7 بار قبر پر انگلیاں گاڑ کر سورہ قدر پڑھیں. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عمل سے ایک فرشتہ قیامت تک اس میت کے لیے نیک عمل کرتا رہے گا اور ثواب اس میت کو ملتا رہے گا. قبرستان میں مرحومین کے ایصال کے لیے کثرت سے درود پڑھیں. ایک عورت کا عذاب دور ہونے کی وجہ جو تھی وہ درود پاک ہی تھا.
قبرستان میں آیت الکرسی پڑھیں، اس سے مرحومین سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ قبرستان میں سورہ اخلاص پڑھیں، اس سے عظیم ثواب مرحومین کو ملتا ہے۔ قبرستان میں سورہ ملک کا اہتمام فرمائیں اور قبر پر ہلکا پانی چھڑکیں۔ سیدہ زینب بنت علی نے شام کی عورتوں کو جناب سکینہ کی قبر پر پانی چھڑکنے کی وصیت فرمائی تھی۔ قل جمعرات 10واں 20واں 40واں آپ کھانا اور نیاز تو پکاتے ہی ہیں، آپ علاقے کے غربا کو بھی بلائیں، یہاں تک کہ کھانا پہنچائیں تاکہ عظیم ثواب ہو۔ گفتار معصومین میں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دعوت سب سے بری ہے کہ جس میں امیروں کو تو بلایا جائے مگر غریبوں کو دعوت نہ دی جائے۔ مجلس قرآن خوانی ماتمداری کروائیں۔ ایک عورت نے خواب میں اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ شکریہ ادا کر رہا تھا کہ وہ آنکھ کی زنجیروں سے تھا اور رہا ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ قرآن جو تھا اس کے اصال کے لیے پڑھا گیا تھا۔ مجالس سے ماتمداری کے لیے نیک اور متقی علماء کو دعوت دیں۔ صدقہ جاریہ کا اہتمام فرمائیں۔ کسی اسکول، مسجد یا اڈے وغیرہ پر واٹر کولر کا اہتمام کریں۔ کسی غریب معذور کو ویل چیئر یا کسی گھر کا راشن کا ذمہ لے لیں۔ کسی غریب بچے کی پڑھائی کی ذمہ داری لے لیں۔ کسی غریب کے گھر کے بل کی ذمہ داری لے لیں، اجر ہی اجر ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ کنواں یعنی پانی کا انتظام، درخت کہ جس سے لوگ پھل یا سایہ حاصل کریں، قرآن کہ جس کی تلاوت لوگ کریں، وہ کتاب وغیرہ جس سے لوگ پڑھ کر علم حاصل کریں، اور دعا کرنے والی نیک اولاد۔ نیت کر لیں یا اللہ میں جتنی سنت یا مستحب عمال کروں میرے والدین کو بھی ان کا اجر دے، ان کے اصال کے لیے طواف کریں، زیارتیں کریں، والدین کے سال کے لیے درخت وغیرہ لگوائیں، ان کے پرانے دوستوں وغیرہ کا خیال رکھیں، ان کی چیزوں کو گناہ میں استعمال نہ کریں، مثلا ٹی وی وغیرہ، مبادا کہیں ان کو عذاب نہ ہو۔ ان کو مت بھولیں جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے آپ کو جوان کیا، ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے کہ جو والدین کی وفات کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔